چینل رائٹر ملانا کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی سویرا، اس کا نمبر 2 ہے۔ نمبر 1 میں جہاں سے کہانی ہم نے روکی تھی وہاں سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں کہ ممتاز بیگم کا ایک تعارف پیش کیا گیا، اور ان کے یہاں جو نوکر کام کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تنخواہیں اچھی دیتی ہیں، اس لیے، ورنہ وہ کبھی کے بھاگ چکے ہوتے ہیں۔ اب یہاں ہے مزید کردار اس کہانی کے۔ اس میں حماد یزدانی کے 2 بھائی اور 2 بہن ہیں۔ حماد یزدانی آپ کو یاد ہو میں سویرا کا لور تھا، محبت کرتا تھا اور اس سے بھی شادی کر دی تھی اس نے۔ تو حماد یزدانی کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ حماد سے بڑا بھائی محمود یزدانی ہے، جس کی 2 سال قبل شادی ہوئی، ان کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ محمود سے بڑا بھائی مقصود یزدانی، ممتاز بیگم اس کی بیوی ہے، یعنی جو سب سے بڑا بھائی ہے مقصود یزدانی، ممتاز بیگم اس کی بیوی ہے۔ جب مقصود کی شادی ہوئی تو مقصود ایک فرم میں جاب کرتا تھا۔ ممتاز بیگم نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا ہوا تھا اور مقصود کو چند دنوں میں اپنے قابو میں کر لیتی ہے، اور مقصود کے گھر کو بیچ کر وہ اپنا بزنس شروع کرتی ہے۔ مقصود ممتاز کی ذہانت سے واقف ہے، اس لیے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ممتاز بیگم اس بزنس کو بڑھاتی چلی جاتی ہے اور چند سالوں میں یزدانی انٹرپرائز، یزدانی گروپ آف کمپنیز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی چھوٹا سا یزدانی انٹرپرائز کے نام سے ایک بزنس شروع کرتے ہیں تو، اور کرتے کرتے یہ کہیں بزنس کرنے لگتے ہیں، اور اب یہ یزدانی گروپ آف کمپنیز بن جاتا ہے۔ بہت ساری کمپنیز ان کے گروپ میں شامل ہو گئی ہے۔ محمود، حماد اور مقصود اس گروپ کے ڈائریکٹر ہیں، مگر ان سب کی ہیڈ ممتاز بیگم ہے۔ سارا بزنس، یہ بڑا سا بنگلہ اور ہر چیز ممتاز بیگم کے نام پر ہے۔ ساری محنت اور کاوشیں ممتاز بیگم کی ہیں، اس لیے یہ تینوں بھائی خاموش ہیں۔ اس گروپ کے سارے فیصلے ممتاز بیگم خود کرتی ہے۔ دولت کی ریل پہ ہے۔ مقصود یزدانی اتنے عروج پر پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جس عروج پر ممتاز بیگم انہیں لے آئی ہے، اس لیے مقصود ممتاز کے آگے سر جھکائے رہتا ہے۔ مقصود کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے محمود اور حماد بھی سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں۔ حماد کی ایک چھوٹی بہن ہے نورین، 9ویں کلاس کی طالبہ ہے، ابھی وہ آہستہ آہستہ سمجھدار ہو رہی ہے۔ حماد کی سب سے بڑی ایک بہن ہے جو شادی شدہ ہے، اس کا شوہر نکما ناکارہ ہے۔ یہ بڑی بہن آئے دن روٹی پیٹی آ جایا کرتی ہے، مخصوص سے پیسے بٹورتی ہے، پھر گھر چلی جایا کرتی ہے۔ یہ تمام باتیں آہستہ آہستہ سویرا کے سامنے آتی ہیں۔ ملازمین گھر میں مشینی روبوٹ کی طرح کام کرتے ہیں۔ مشینی روبوٹ ہوتا ہے نا، جس طرح کھانا پکانا، صفائی، گھر کے ہر کام کے لیے ملازمین ہے، ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ ملازم۔ سب کے کمرے میں کھانا پہنچایا جاتا ہے، کوئی اپنے کمرے سے باہر نظر نہیں آتے۔ ممتاز بیگم کے 2 بچے ہیں، ایک 8 سالہ شہزاد اور ایک 6 سالہ شیزا۔ ڈرائیور انہیں اسکول لے جائے گا اور لے آئے گا، ڈرائیور اسکول لے جاتا ہے، لے آتا ہے۔ یہ دونوں اسکول سے آتے ہی اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ ایک گورنس خاتون انہیں سنبھالتی ہے۔ سویرا ان بچوں سے دوستی کرنا چاہتی ہے، مگر وہ سویرا سے دور دور ہی رہتے ہیں، نہ شام کو کھیلتے ہیں نہ باہر نکلتے ہیں، بس گورننس کے ساتھ کمرے میں پڑے رہتے ہیں۔ گھر کا کوئی ملازم سویرا سے زیادہ بات نہیں کرتا۔
صرف یس میں، نو میں، تھینکس میں، یہ 3 الفاظ ہیں. اس کے علاوہ چوتھا لفظ اس نے ابھی تک کسی کے منہ سے اپنے لیے نہیں سنا. محمود کی بیوی حمیرہ بھی بس ہیلو ہائی سے زیادہ بات نہیں کرتی. گھر کے تمام افراد اپنے اپنے کمروں میں گھسے رہتے ہیں. ملازمین بھی کام وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے سرونٹ کوارٹر میں چلے جاتے ہیں. سویرا سوچتی ہے کیا وہ بدرگوں کے ساتھ رہ رہی ہے؟ بھوتوں کا گھر لگتا ہے بدرگ. یہاں کا ہر فرد اپنے اپنے خول میں بند ہے. سویرا گھر کے ماحول سے گھبرا جاتی ہے. وہ حماد سے باہر گھومنے اور ڈنر کا کہتی ہے. حماد کہتا ہے وہ بڑی بیگم سے پوچھ کر بتائے گا. دوسرے دن ممتاز بیگم کی اجازت سے حماد سویرا کو گھمانے لے جاتا ہے اور ہوٹل میں ڈنر بھی کرتے ہیں. سویرا اس دوران گھر کے ماحول سے متعلق بات کرتی ہے. حماد مسکرا کر ٹالتا رہتا ہے، یعنی اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہی نہیں. اور بار بار سویرا کا پوچھنے پر بالآخر 2 ٹوک اپنا موقف واضح کر دیتا ہے. کہتا ہے کہ یہ عالیشان کار، بنگلہ اور دیگر آسائش کے مقابل یہ پابندیاں تمام گھر والوں کو قبول ہیں، اس لیے اب تک سب ٹھیک چل رہا ہے. جو آسائش ہے، جو روپیہ پیسہ ہے، اور جو عالیشان گھر ہے، بنگلہ ہے، محل نما گھر ہے، اتنی شاندار نئے ماڈل کی کار، اور ہر سال ایک نئے ماڈل کی کار آئی جاتی ہے، اتنی شاندار زندگی کے مقابل میں یہ پابندیاں ہم تمام گھر والوں کو قبول ہے. ہم نے ذہنی طور پہ اس کو قبول کر لیا ہے کہ اس کے مقابل میں یہ پابندی کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اس لیے اب تک سب ٹھیک چل رہا ہے. سویرا حماد سے مایوس ہو جاتی ہے. سویرا کو اس گھر میں گھٹن محسوس ہوتی ہے. 1-2 دن ہفتے میں 1-2 دن معذور بچوں کے مرکز جانے لگتی ہے. ان تمام باتوں کی اس نے شادی سے پہلے اجازت لی ہوئی ہے، بلکہ اسے کار اور ڈرائیور بھی دیا گیا ہے. یعنی سویرا نے شادی سے پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنے کا کہا ہے، تو وہ یونیورسٹی بھی جوائن کر لیتی ہے، پڑھائی مکمل کرتے اپنی تعلیم کو دھیان دیتی. اس نے پہلے سے اجازت لی ہوئی تھی. اور ہفتے میں 1 دن وہ معذور بچوں کے مرکز پہ بھی جانے. گھر کا ماحول اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، اسے بڑی گھٹن محسوس ہوتی ہے. اس لیے تو اسے ممتاز بیگم کی طرف سے ایک کار اور ایک ڈرائیور دیا گیا ہے. سویرا کی شادی کو 3 ماہ گزر جاتے ہیں. اب جا کر گھر کے ملازمین تھوڑی بہت گفتگو سویرا سے کرنے لگے ہیں. وہ بھی ممتاز بیگم کی گھر میں موجودگی نہ ہو، یعنی جب وہ گھر پہ نہیں ہوتی تب. اب جا کر گھر کے ملازمین تھوڑی بہت وہ ان سے ہیلوائی ہو جاتی ہے. اب بچے بھی کچھ مانوس ہو جاتے ہیں. حمیرہ بھی اس سے کچھ بات چیت کر لیتی ہے. ایک دن وہ بچوں کو کھیلنے کے لیے تیار کر لیتی ہے. ممتاز بیگم اس وقت آفس میں ہوتی ہے. بچے کھیلنے کے لیے تو جیسے تڑپ رہے ہیں. سویرا اور دونوں بچے لون میں فٹ بال کھیلتے ہیں. خوب شور شرابہ ہو رہا. شور سن کر ملازمین بھی آ جاتے ہیں. حمیرہ بھی باہر نکل آتی ہے. سارے لوگ حیرت انگیز خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. بچوں کے چہرے خوشی سے تمتما رہے، چمک رہے ہیں کہ اچانک ممتاز بیگم گیٹ سے اندر آتی ہے اور اتفاق سے ممتاز بیگم کے سر پر اچھل کر ممتاز بیگم سر پر لگنے والی ہے کہ لیکن ممتاز بیگم ایک شارپ عورت ہے، وہ بال کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتی ہے. سارے لوگ سکتے کے عالم میں آ جاتے ہیں، سکتہ طاری ہو جاتے ہیں.
پھر تو اس گھر میں جیسے بھونچال آ گیا، سب کی کلاس لگتی ہے، ملازمین کو آخری وارننگ مل جاتی ہے، سویدا کو سخت ترین الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی پہلی غلطی ہے اور یہی اس کی آخری غلطی ہونی چاہیے۔ بچوں کی والدہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے، بچے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سب لوگ پھر سویرا سے دور ہو جاتے ہیں، بلکہ دور ہی نہیں، سویرا سے خوفزدہ رہنے لگتے ہیں۔ سویرا خاموشی سے ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لیتے ہوئے سوچتی ہے کہ ساری محنت بیکار ہو گئی۔ اچھا، کہانی کو ہم یہاں روکیں گے، آگے بڑی دلچسپ چیزیں ہیں جو آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس میں۔ تو یہ کہانی سویرا کا نمبر 2 ہے۔ نمبر 3 میں اس کہانی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوست احباب عزیز رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ اس چینل کی پروموشن کے لیے کوئی کاوشیں کر سکتے ہیں تو پلیز ضرور کریں، میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ کل میرا ویڈیو ریکارڈ کرنے کا ناغہ ہو گیا۔ کل سنڈے تھا، اور سنڈے کو بچے گھر پہ ہوتے ہیں، تو پچھلے سنڈیز میں تو مجھے موقع مل گیا تھا، کل اتفاق سے کچھ مصروفیت ویسی ہو گئی تو ناغہ ہو گیا۔ تو یہ میرا شاید ویڈیو کا شاید پہلا ناغہ ہے جب سے میں نے ویڈیو شروع کی ہے، 31 دسمبر 2019، یعنی 1 جنوری 2020 سے میں نے کنٹینیو شروع کیا ہے۔ تو ابھی تک میرے 150 سے اوپر ویڈیوز ہو گئی ہیں۔ تو اس چینل پروموشن کے لیے آپ کاوشیں کریں، کچھ کہانیاں میری ہیں، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس چینل کو مزید اور اچھا کرنے کے لیے میں بھی کچھ چیزیں سوچ رہا ہوں۔ آپ بھی مشورہ دے سکتے ہیں، کمنٹس باکس حاضر ہے، کمنٹس باکس میں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن کے اندر میرا ای میل آئی ڈی ہے، آپ اس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ملیں گے نمبر 3 میں۔ تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔